السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے قسم. لڑکوں کو زخمی کرنے کے بعد انجم کے جڑواں بھائی تو کہیں غائب ہو چکے تھے، تاہم شاہی ڈلہوزی میں دن دناتا پھرتا تھا. میں نے اسے گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا. گرفتاری کے لیے اس کی ضمانت منسوخ کرانا ضروری تھا. میں عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی. معلوم ہوا کہ فریقین میں صلح ہو گئی ہے. تیمور اور انعام کے وارثوں نے ملزموں کو معاف کر دیا. بدلے میں لڑکوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے والدین کو بھاری رقم دے دی گئی ہے. دونوں لڑکے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ایسے گھرانے اپنی ضرورتوں کے غلام ہوتے ہیں. ان کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے انجم کے گھر والوں نے دولت کا سہارا لیا تھا اور یہ معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا. انجم کے بھائی تو پہلے ہی غائب ہو چکے تھے. اب انجم کو بھی ڈلہوزی سے باہر بھیج دیا گیا. یہ جسمانی ضرر کا کیس تھا اور قابل راضی نامہ نہیں تھا. میں چاہتا تو اب بھی قانونی کارروائی کر سکتا تھا، مگر جب مدعی ہی سست پڑ گئے تھے تو کیس سے جان نہ نکلتی تو کیا ہوتا. 15-20 روز اسپتال میں رہنے کے بعد تیمور واپس ڈلہوزی کی پرانی آبادی میں اپنے گھر آ گیا. اب وہ ایک بدلا ہوا تیمور تھا. اس کے ہاتھ میں بیساکھیاں تھیں اور چہرے پر ہمیشہ کی شکست لکھی ہوئی تھی. پھر ایک روز مجھے بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ تیمور نشہ کرنے لگا ہے اور باپ سے اس کا جھگڑا ہوا ہے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً تیمور کی بہرہ روی اور گھر والوں سے اس کے لڑائی جھگڑے کی خبریں ملتی رہیں. آخر ایک دن یہ خبر ملی کہ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی اسے گھر سے نکالا گیا تھا، مگر اس وقت حالات مختلف تھے. اس کے پرستاروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اسے مقابلے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. اب وہ ایک بد نصیب نوجوان تھا جس کے سامنے تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تیمور کے چاہنے والے بھی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ اس کی بڑھتی ہوئی بہرہ روی دیکھ کر دور ہو گئے تھے. تیمور اب ایک بالکل بدلا ہوا لڑکا تھا. ایک روز تھانے سے کسی کام کے لیے سددھارا جاتے ہوئے میں نے اسے ایک بازار میں دیکھا. وہ ایک دکان کے تھڑے کے نیچے اوندا پڑا تھا. لباس کی جگہ جسم پر چیتھڑے تھے اور منہ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں. شاید میں اسے پہچان بھی نہ پاتا. میرے ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہ ماسٹر حیات کا لڑکا تیمور ہے. میری نگاہوں میں 5-6 ماہ پہلے کا وہ صحت مند ایتھلیٹ گھوم گیا جو معمولی سے لباس میں بھی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا اور بڑی شان سے میرے دفتر میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے حوالاتی نہ ہو، کوئی فلمی ہیرو ہو. آج وہ گندی نالی کے کنارے ایک حقیر کیڑے کی طرح پڑا تھا. اس کی حالت پر مجھے ترس آیا. میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات کا مجھے پورا یقین تھا، وہ ارادے کا بہت مضبوط لڑکا تھا. یہ اس کے ارادے کی مضبوطی تھی کہ شیکھر سے مسلسل ہارنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ٹانگ سے معذور ہونے تک وہ مقابلے پر ڈٹا رہا تھا. اس کے ارادے کی مضبوطی کا دوسرا ثبوت مجھے گوبند کی گمشدگی والے معاملے میں ملا تھا. میں نے تیمور کو کئی روز حوالات میں رکھا تھا اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ریس کے دوران وہ 15-20 منٹ کے لیے اوجھل کیوں ہو گیا تھا. میری انتہائی کوشش کے باوجود تیمور نے زبان کا تالا نہیں کھولا تھا، حالانکہ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بہتری کے لیے نہیں، کسی دوسرے کی بہتری کے لیے خاموش ہے. حوالات میں پوچھ گچھ کے دوران بہت کم ملزم اتنی مضبوطی سے اپنے ارادے پر قائم رہ سکتے ہیں. اب وہی مضبوط ارادے والا نوجوان حالات کی تیز ہوا میں راکھ کے ڈھیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا. میں اور میرا کانسٹیبل ایک جانب کھڑے تیمور کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک تیز شور کے ساتھ 2 گاڑیاں بازار میں داخل ہوئیں. یہ بغیر چھت کی کاریں تھیں. کوئی 15-20 لڑکے لڑکیاں ان پر لدے ہوئے تھے. یہ سب کنگ کالج کے طلباء تھے. وہ اکثر اسی طرح ڈلہوزی کی سڑکوں پر ہلہ گلہ کرتے رہتے تھے. دونوں کاریں تیمور کے قریب آ کر اچانک رک گئیں. اگلی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر 19-20 سالہ سردار شیکھر بیٹھا تھا. اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی.
لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ انجم تھی۔ ایک دفعہ تھانے میں میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ ٹوپی والا برقع پہن کر آئی تھی اور میں صرف اس کا چہرہ ہی دیکھ سکا تھا۔ اب وہ سر تا پا نظر آ رہی تھی۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے، دوپٹہ رسی کی طرح گلے سے لپٹا ہوا تھا اور جرسی کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک اڑسی ہوئی تھی۔ میں اور کانسٹیبل تیمور سے کافی دور کھڑے تھے اور ویسے بھی ایک سائیڈ پر تھے۔ کار سواروں میں سے کسی کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکی۔ وہ کچھ دیر تیمور کے قریب رک کر ہارن بجاتے اور ہنسی مذاق کرتے رہے، پھر سڑک پر ٹائروں کے نشان چھوڑتے اور گاڑیاں لہراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہ منظر مجھے سوچنے کی دعوت دے رہا تھا۔ کنگ کالج کے لڑکوں لڑکیوں کا تیمور سے ٹھٹھا کرنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر تیمور کی محبوبہ کا سردار شیکھر کے پہلو میں پایا جانا حیران کن تھا۔ یہ انجم ہی تھی جس کی وجہ سے تیمور اس حال کو پہنچا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اس پر ہونے والی زیادتی کی تلافی کا سوچتی، وہ سردار شیکھر کے پہلو میں بیٹھ کر اس کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کالج کی عام جذباتی لڑکیوں کی طرح بے وفائی پر اتر آئی تھی، یا پھر یہ کوئی اور معاملہ تھا؟ میں نے سوچا کہ تیمور کے دوست انعام خان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ یہ وہی انعام خان تھا جو تیمور کے ساتھ زخمی ہوا تھا اور اب صحتیاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ وہ تیمور کے بہت قریب رہا تھا، لہٰذا اس سے مل کر انجم والی الجھن دور کی جا سکتی تھی۔ میں نے اسی روز شام کے بعد اسے تھانے بلا لیا۔ میں 1-2 گھنٹے کے لیے فارغ تھا، اس لیے انعام خان سے اطمینان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے 7 بجے تھانے بلایا تھا۔ وہ پورے 7 بجے ہی پہنچ گیا۔ بھائی، وقت کے بہت پابند ہو تم۔ ملال شاہ قریب ہی بیٹھا تھا، فوراً چہکا، آخر خون کس کا ہے جناب؟ میں نے کہا اگر خون کی بات ہوتی تو یہ 8 بجے سے پہلے نہ پہنچتا اور آتے ساتھ ہی 101 بہانے بنا دیتا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی ہے۔ انعام خان مسکرا کر بولا، آپ کچھ بھی کہیں جناب، میں تو دل و جان سے شاہ صاحب کا احسان مند ہوں۔ انہوں نے خود بیمار ہونے کے باوجود مجھے خون دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ یہ بیمار تھا؟ میں اس وقت نیم بے ہوش تھا۔ شاہ صاحب کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 3-4 روز سے بخار ہے۔ اس نے تو اور بھی کئی بہانے بنائے تھے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، اب کیا حال ہے؟ میں نے جملے کا پہلا حصہ بڑی آہستگی سے ادا کیا تھا، لہٰذا بلال شاہ کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کے ایک کان کی سماعت بہت کمزور تھی، اگر وہ سن لیتا تو وہیں پانی پت کا میدان لگ جانا تھا۔ پھر بھی بھنک اسے پڑی گئی تھی۔ وہ تنک کر بولا، خان صاحب کیا کہا ہے جی پہلے آپ نے؟ تمہاری بات نہیں کی، تم جاؤ سنتری سے چائے کا کہہ دو۔ چائے میرے لیے تو نہ منگوائیں جناب، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، انعام خان نے عاجزی سے کہا۔ بلال شاہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ دیکھ لو شاہ جی، اگر تمہارے خون کا اثر ہوتا تو یہ چائے سے انکار کرتا؟ جان پر بھی کھیلنا پڑتا تو کھیلتا، لیکن چائے ضرور پیتا۔ بلال شاہ نے منہ بنایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ تنہائی میں انعام خان سے کھل کر بات کر سکوں۔ میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، تیمور کو تم کب سے جانتے ہو؟ بچپن سے جناب، ہم پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالج میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں وہ کیسا لڑکا ہے؟ وہ میرا دوست ہے جناب، مجھے اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے، لیکن میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ بالکل غیر جانبداری سے کر رہا ہوں۔ وہ دل کا نیک لڑکا تھا، کسی سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، اگر کسی کی کوئی بات ناپسند ہو تو منہ پر کہہ دیتا تھا، اپنی غلطی ہوتی تھی تو معافی مانگ لیتا تھا۔ اس کے والد صاحب اسے ہمیشہ سے غیر ذمہ دار کہتے رہے ہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا گھر میں جوان بہنیں بیٹھی ہیں، والدہ بیمار ہیں اور گھر کا بوجھ باپ کے بوڑھے کندھوں پر ہے۔ وہ اپنے گھر کے سارے دکھ جانتا تھا اور انہیں دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ سوچ کا تھا۔ باپ کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا ملازمت کرے یا دکانداری سنبھالے، جبکہ تیمور کے لیے کھیل کا میدان ہی سب کچھ تھا۔ وہ اس میدان میں نام پیدا نہ کرتا اور پیسہ نہ کماتا، وہ صرف سالانہ ریس ہی جیت جاتا تو ان کی بہت سی گھریلو پریشانیاں دور ہو سکتی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، کسی اور کو معلوم نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ریس کیوں نہیں جیتتا۔ میرے چپتے لہجے کو محسوس کر کے انعام خان نے اپنا زخمی پہلو سہلایا اور گہری سانس لے کر بولا، انسپکٹر صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے قانونی معاملات میں دخل دوں۔
لیکن ایک بات میں پورے یقین اور ایمان سے کہہ سکتا ہوں، گوبند کے قتل یا اس کی گمشدگی میں تیمور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ ایسا لڑکا نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں، آپ کی اس بات سے مجھے بھی اتفاق ہے کہ سالانہ ریس میں اس کے ہارنے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی جاننے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ اس بارے میں بالکل خاموش رہا ہے، اور اب تو اسے ویسی ہی چپ لگ چکی ہے۔ نشے نے اسے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ کسی سے کوئی ڈھنگ کی بات کر سکے۔ یعنی تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ اس ریس کے دوران کوئی گڑبڑ ہوئی تھی؟ بالکل جناب، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تیمور کو جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے، اور ہرایا ہی نہیں گیا، ڈرا دھمکا کر اس کی زبان بھی بند کر دی گئی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا رونا نہ رو سکے۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، اور پوری سچائی سے بتانا، انجم سے تیمور کا میل جول کب شروع ہوا تھا؟ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ پہل انجم کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ وہ کنگ کالج میں پڑھتی تھی، صاف ظاہر تھا کہ امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ تیمور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے میل جول بڑھاتا، تو وہ خود ہی اس کوشش میں لگی رہی اور آخر کامیاب ہوئی۔ وہ تیمور سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور وہ چپ ہو گیا۔ پوری بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تیمور سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہے، اور شاید ہمیشہ کرتی رہے۔ لیکن میں نے تو اسے کل اور ہی ڈھنگ میں دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے جناب؟ مطلب یہ کہ وہ سردار شیکھر کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اور کنگ کالج کے لڑکیاں لڑکے ہلا گلا کرتے ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ جناب، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہی سچ جاننے کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تھوڑی سی کشمکش اور تھوڑے سے تذبذب کے بعد انعام خان اس سچ سے پردہ اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے انجم اور تیمور کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں ہے۔ 6 ماہ پہلے ہونے والی سالانہ ریس میں ہارنے کے بعد تیمور کافی دل برداشتہ تھا۔ اس وقت اسے سہارا دینے والی انجم تھی، اور اس کے وہ تمام پرستار تھے جو کئی برسوں سے اس کے جیتنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان میں ست دھارا کے مکین بھی تھے، اور ارد گرد کے غریب آبادیوں کے لوگ بھی۔ وہ سب یکجان ہو کر تیمور کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، اور جب تیمور کے والد نے اسے گھر سے نکالا تو وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مجبوراً ماسٹر حیات کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز انجم تیمور سے ملنے کے لیے ست دھارا آئی۔ وہ دونوں ایک چشمے کے پاس راز و نیاز میں مصروف تھے کہ شیکھر نے دیکھ لیا۔ در حقیقت وہ انجم کا تعاقب کرتے ہوئے ہی وہاں تک پہنچا تھا۔ انجم اور تیمور کو ساتھ دیکھ کر اس نے تیمور کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک ہارا ہوا لڑکا کس منہ سے کنگ کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ طعنہ تیر کی مانند تیمور میں پیوست ہو گیا۔ تیمور اور شیکھر میں تلخ کلامی ہوئی، اور شیکھر تیمور کو طنزیہ فکروں کا نشانہ بناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسی روز تیمور نے انجم کے ساتھ قسم کھا لی کہ وہ جب تک انہیں ہرا نہیں لیتا انجم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تیمور کی رگوں میں افغان خون تھا۔ وہ لوگ وعدہ نبھانے کے لیے خون کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تیمور اپنی قسم پوری کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس دفعہ وہ شیکھر کو مات دے دے گا۔ مشق کے دوران 18 میل کی دوڑ میں وہ جو ٹائم لے رہا تھا، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس دفعہ شیکھر اور تیمور میں بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن پھر وہ واقعہ ہو گیا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ انجم کے بھائی انگلینڈ سے واپس آئے، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شاہی سے اس کی ٹانگ توڑوا دی گئی، اور وہ معذور ہو کر اسپتال کے وارڈ میں جا لیٹا۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد تیمور کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی۔ وہ مایوسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ باپ نے ایک بار پھر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے دوست انعام خان کی بیٹھک میں رہنے لگا۔ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک رات انجم برقع پہن کر اس سے ملنے آئی۔ انعام خان کے ذریعے ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ انجم تیمور کے پاؤں پڑی اور رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بربادی کی ذمہ دار صرف میں ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے اپنی بربادی کا بدلہ لے لو، لیکن بے رخی اختیار نہ کرو۔ تیمور نے کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، اب ان کی راہیں جدا ہیں۔ وہ بولی، میں راہیں ملانے کے لیے آئی ہوں۔ تم جیسے اور جس حال میں بھی ہو، دل و جان سے قبول ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں بالغ ہیں، ہم کورٹ میں جا کر شادی کریں گے۔ میرے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں،
ایک بار شادی ہو گئی تو پھر انہیں داماد کے طور پر تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ جواب میں تیمور نے کہا کہ اب وہ اس قابل نہیں رہا۔ وہ بولی تم میرے پیار کی توہین کر رہے ہو۔ یہ پوچھو کہ تم کس قابل ہو؟ تم ایک ٹرافی نہیں جیت سکے تو کیا ہوا؟ زندگی کی ٹرافی تو تمہارے پاس ہے۔ ہار جیت کے سینکڑوں میدان ہیں جہاں تم اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہو، اور تم منواؤ گے بھی۔ آؤ میرا ہاتھ تھام لو، ہم کہیں دور نکل جائیں اور نئے عزم کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں۔ تیمور نے انجم کی کوئی بات نہیں مانی۔ وہ مان بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ ایک بہت بڑی قسم کھا چکا تھا، اور قسموں وعدوں کو توڑنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں بہت کم ارادے باندھے تھے، لیکن جو بھی باندھے تھے انہیں پورا کیا تھا۔ اب اسے یہ قسم بھی نبھانی تھی۔ انجم صرف اسی رات ہی نہیں آئی، اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ اس سے ملتی رہی، اس کی منتیں سماجتیں کرتی رہی، لیکن تیمور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسری طرف سردار شیکھر نے عرصے سے انجم پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، لیکن دو وجوہات تھی جس کی بنا پر وہ اس سے دور تھا۔ ایک تو انجم مسلمان تھی، دوسرے وہ تیمور سے نتھی ہو چکی تھی۔ اب تیمور کے پیچھے ہٹنے سے شیکھر کے لیے میدان صاف ہو گیا، اور وہ آزادانہ انجم پر ڈورے ڈالنے لگا۔ انجم نے بھی ڈورے ڈلوانے کے لیے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ شیکھر کی طرف جھک گئی تھی۔ وہ صرف تیمور کو ہوش دلانا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید رقابت کا جذبہ اس کے بجھے ہوئے دل میں محبت کا شعلہ جگا دے۔ وہ شیکھر گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومتی تھی اور سینے میں گہرا دکھ چھپا کر ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے تھی۔ جس روز انعام خان سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے تیمور اور انجم کی پریم کہانی کے بارے میں بتایا۔ اس سے 2 روز بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ جس دریا نما پہاڑی نالے کا میں نے ذکر کیا، اس کا پانی ستمبر اکتوبر میں اتر جاتا ہے۔ اس دفعہ پانی اترا تو ایک تباہ شدہ کار کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ یہ ڈھانچہ سددھارا سے 1 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ خبر ملتی ہی میں موقع پر پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی 2 سیٹر گاڑی تھی۔ اس کی چھت بوقت ضرورت طے بھی کی جا سکتی تھی، تاہم جس وقت گاڑی دریا میں گری چھت کھلی ہوئی تھی۔ بلندی سے گر کر گاڑی کا کچومر نکل گیا۔ منچلے نوجوان ڈھانچے کو رسے ڈال کر دریا سے باہر کھینچ لائے تھے اور اب چاروں طرف سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ موقع پر یہ خبر گرم تھی کہ یہ گاڑی چند ماہ پہلے چمبہ شہر کے نواب رئیسانی کے پاس تھی۔ گاڑی دیکھتے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ میرے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب گوبند کی گمشدگی پر ہم ٹیکرا گلی پہنچے تھے اور ڈھلان پر خون کے دھبوں کا معائنہ کیا تھا۔ وہاں پر پائی جانے والی کچھ شہادتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کسی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے پلاسٹک کے وہ ٹکڑے گھوم گئے جو کسی بمپر کا حصہ تھے۔ میں نے تباہ شدہ گاڑی کے بمپر دیکھے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کیونکہ بمپر کے وہ ٹکڑے ابھی تک میرے پاس موجود تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ اس تباہ شدہ گاڑی اور تیمور کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز میں گہرا تعلق ہے۔ گاڑی کے تباہ ہونے کی وجہ معلوم ہو جاتی تو تیمور کی زندگی کے سب سے تاریک گوشے سے نقاب اٹھ سکتا تھا۔ چمبہ کا فاصلہ ڈلہوزی سے قریباً 20 میل ہے۔ میں نے اپنی جیپ اور عملے کے 3 ارکان کے ساتھ سپہر کے وقت چمبہ کی طرف سفر کیا۔ چمبہ کے نواح میں نواب رئیسانی کی رہائش گاہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ نواب عرصہ 3 سال سے بیمار تھے۔ کاروبار اور زمینوں کے سارے معاملات نواب کے 15-16 سالہ بیٹے اور بیگم مہر بانو کے سپرد تھے۔ بیگم مہر بانو کو میں نے ایک مرتبہ کسی فنکشن میں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی، غالباً 32-33 کے قریب، لیکن اس عمر میں بھی اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ بڑی بھرپور اور شاداب عورت تھی وہ۔ نواب رئیسانی کو کوئی عجیب قسم کا عارضہ تھا۔ نامعلوم کس وجہ سے انہیں بخار ہو جاتا تھا۔ اندرون اور بیرون ملک ان کا بے تحاشا علاج ہوا تھا، لیکن کسی بیماری کا پتہ چلا تھا اور نہ بخار میں افاقہ ہوا تھا۔ ویسے سنا تھا کہ اب کچھ عرصے سے اس کی حالت بہتر ہے۔ میں نواب رئیسانی کی شاندار رہائش گاہ بانو ولاس پہنچا تو بیگم مہر بانو نے میرا استقبال کیا۔ ان کی زبانی پتہ چلا کہ نواب صاحب کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے دہلی گئے ہوئے ہیں۔ نواب زادہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ ڈلہوزی کے نزدیک دریا سے ایک ایسی کار کا ڈھانچہ ملا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ وہ نواب صاحب کی ملکیت رہی ہے۔ اس اطلاع پر بیگم صاحبہ بری طرح چونک گئیں۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف کی جھلک بھی نظر آئی۔ وہ بولی، ہاں، اس سال موسم بہار میں ہماری بلیو 2 سیٹر چوری ہو گئی تھی۔ میں نے یہاں پولیس اسٹیشن میں پرچہ بھی درج کرایا تھا۔ میرا خیال ہے یہ وہی 2 سیٹر ہوگی، بلیو رنگ کی۔ جی ہاں، یہ وہی گاڑی ہے۔ وہ کیسے دریا میں گری اور ملی کیسے؟ گرنے کا تو مجھے معلوم نہیں بیگم صاحبہ، ہاں ملنے کی وجہ پانی کا اترنا ہے۔ آج صبح چند لڑکوں نے اس کا ڈھانچہ دریا میں دیکھا ہے۔ اوہ گاڈ، وہ تو بالکل برباد ہو چکی ہوگی۔ ہمیں بہت دکھ ہوا اس نیوز پر۔ وہ بہت پرانی گاڑی تھی، میرے خیال میں سن 1916 کی رجسٹرڈ تھی۔ مجھے پرانی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بیگم صاحبہ جھوٹ نہیں بول رہی تھیں، انہیں واقعی پرانی چیزوں سے محبت تھی۔ کوٹھی کی نشست گاہ عجائب خانہ نظر آ رہی تھی، قدیم فرنیچر، قدیم تصویریں، قدیم طرز کی آرائش، یہاں تک کہ بیگم صاحبہ نے جو جیولری پہن رکھی تھی وہ بھی وکٹورین عہد کی لگتی تھی، لیکن چونکہ وہ خود نئی نویلی تھیں اس لیے ان ساری کرم خوردہ چیزوں کے درمیان بھی سج رہی تھیں۔ کار چوری کی بات کر کے ایک طرح سے بیگم صاحبہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا تھا، لیکن میں اتنی جلدی اس خوبصورت عورت کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں کریت کر سوال پوچھتا رہا کہ کار کب چوری ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کی تلاش کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ میری جرح بیگم صاحبہ کو پسند نہیں آ رہی تھی اور وہ میرے طویل سوالوں کے بڑے مختصر جواب دے رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں نے تھوڑی دیر اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹ پڑیں گی۔ بیگم صاحبہ ہونے کی وجہ سے وہ خاصی مغرور نظر آتی تھیں اور لگتا تھا کہ تیز مزاج بھی ہیں۔ گفتگو کے دوران میری نگاہ محترمہ کی کلائی پر پڑی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ انہوں نے ایک بہت پرانے ماڈل کی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ ڈائل کا فریم اور سنہری چین سیاہی مائل ہو چکا تھا، لیکن گھڑی کا شیشہ بالکل نیا تھا اور چم کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے فوراً وہ شیشہ آ گیا جو 6 ماہ پہلے مجھے جائے حادثہ سے ملا تھا اور جو اب بھی دفتر میں میری میز کی دراز میں پڑا تھا۔ مجھے اپنی گھڑی کی طرف گھورتے پا کر بیگم صاحبہ ایک دم الرٹ ہو گئیں اور گھڑی والا ہاتھ اوٹ میں کر لیا۔ صبح دریا سے برآمد ہونے والی کار کے ڈھانچے کی میں اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ اس تلاشی میں جو سب سے اہم چیز برآمد ہوئی تھی وہ سنہری بالوں کا ایک گچھا سا تھا۔ ان بالوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی مرد کے ہیں اور غالباً کسی انگریز صاحب کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹوٹی ہوئی مالا کے چند سبز موتی بھی ملے تھے۔ یہ موتی صاف طور پر کسی عورت کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اب اس سنہری گھڑی کا نیا نویلا شیشہ دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہو گیا کہ جس وقت بلیو 2 سیٹر کو حادثہ پیش آیا اس وقت بیگم صاحبہ خود بھی کار میں موجود تھیں۔ میرے تفتیشی رویے نے اب بیگم صاحبہ کو تقریباً مشتعل کر دیا تھا۔ وہ بولی، سوری انسپکٹر، تمہیں اس سلسلے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو میرے وکیل سے مل لو، میں اسے تمہارے بارے میں فون کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ وہ برآمدے کی طرف چند قدم اٹھانے کے بعد یک لخت میری طرف گھومی اور مجھے گھورنے لگی۔ کیا بات ہے، تم جاتے نہیں ہو؟ انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے پھاڑ کھانے پر آمادہ تھیں۔ غصے کی وجہ سے سانس تیز تیز چل رہی تھی اور جسم کے خوبصورت نشیب و فراز اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ میرا ناقص خیال یہ ہے کہ آپ کی 2 سیٹر چوری نہیں ہوئی تھی۔ اسے 6 ماہ پہلے ٹیکرا گلی کے قریب آپ کے ہاتھوں حادثہ پیش آیا تھا اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ ایک انگریز صاحب بھی موجود تھے۔ میرے ان چند الفاظ نے بیگم صاحبہ کے سر پر بم کے پے در پے دھماکوں کا کام کیا۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ کوئی نوکر انہیں اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا شاید بیگم صاحبہ نے میرے روپ میں فرشتہ اجل کا دیدار کیا۔ وہ دھیمے قدموں سے واپس لوٹیں اور دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے تپائی پر رکھے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے پی لے۔ انہوں نے لرزاں ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ لیا، پھر جیسے چونک کر اسے واپس تپائی پر رکھ دیا۔ میں نے انگریز صاحب کا ذکر گول مول انداز میں کیا تھا کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ انگریز کون تھا۔ ایک طرح سے میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور یہ تیر سیدھا بیگم صاحبہ کے کلیجے میں لگا تھا۔ وہ ایک سمجھدار عورت تھی،
بڑی جلدی اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب انکار فضول ہے اور اس سے بے اعتمادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بولی، انسپکٹر صاحب، بہتر ہے کہ ہم اندر چل کر بات کریں۔ نہیں، آپ خواہ خود کو تکلیف نہ دیں، آپ مصروف ہوں گی، میں آپ کے وکیل سے بات کر لوں گا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی، پھر ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے، یوں لگا جیسے چلچلاتی دھوپ میں بارش ہونے لگی ہے۔ لوہا جتنا سخت ہو اتنی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ بھی جتنی مضبوط نظر آتی تھی اندر سے اتنی کمزور تھی۔ پلیز انسپکٹر، میرے ساتھ آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی اور انسپکٹر ہوتا تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کہتا، بات تو آپ عدالت میں ہوگی بیگم صاحبہ، لیکن میں نے ریٹ بڑھانا تھا اور نہ روتی سے سکتی عورت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ نرم موم کی طرح ہو رہی تھی اور جب ایک بار بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس نے وہ راز میرے سامنے اگل دیا جسے وہ 6 ماہ سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے اقرار کیا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو انسپکٹر، تم نے جو کچھ بھی کہا درست ہے۔ یہ فقرہ اس گفتگو کی ابتدا تھا جو میرے اور مہربانوں کے درمیان قریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ اس گفتگو سے میں نے جو کچھ اخذ کیا اس کا خلاصہ یوں ہے۔ 7-8 ماہ پہلے بیگم مہربانوں کی زندگی میں ایک مرد آیا۔ وہ ایک انگریز فوٹوگرافر ایڈی تھا۔ ایڈی پہاڑی علاقوں کی تصویر کشی کے سلسلے میں نواب رئیسانی کے گھر میں مقیم تھا۔ وہ ایک جوان سال وجیح مرد تھا۔ دوسری طرف مہربانوں بھی اپنے سراپے میں کشش کا ایک جہاں آباد رکھتی تھی۔ کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک 15 سالہ لڑکے کی ماں ہے۔ ایڈی اور مہربانوں نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہوں کے طلسم میں گرفتار ہو گئے۔ یہ بڑا طوفانی قسم کا عشق تھا۔ مہربانوں جیسی پارسا عورت اس طوفان کی لپیٹ میں یوں آئی کہ سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور بیمار شوہر کے سرانے بیٹھ کر کسی اور ہی دنیا میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ مارچ کی ایک ابر آلود صبح تھی۔ نواب رئیسانی اپنے صاحبزادے کے ساتھ پشاور گئے ہوئے تھے۔ انہیں وہاں کسی انگریز ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ دوسری طرف مہربانوں کو عشق کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ بھول کر اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ایڈی ان دنوں فوٹوگرافی کے سلسلے میں ڈلہوزی گیا ہوا تھا۔ شوہر اور بیٹے کے گھر سے جاتی مہربانوں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بیتاب ہو اٹھی۔ اس نے سیاہ برقع پہنا، 2 سیٹر گاڑی نکالی اور صبح سویرے منہ اندھیرے ڈلہوزی روانہ ہو گئی۔ ایڈی اور مہربانوں کی ملاقات ڈلہوزی کے ایک ہوٹل میں ہوئی۔ وہاں کچھ دیر اپنی بیتابیاں کم کرنے کے بعد دونوں ستدھارا جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایڈی نے ستدھارا کے قریب ایک پرانا ڈاک بنگلہ کرائے پر لے رکھا تھا اور وہیں فلمیں ڈیولپ کرنے کے لیے لیبارٹری بنا رکھی تھی۔ وہ مہربانوں کو اپنی لیبارٹری دکھانے ڈاک بنگلہ لے جا رہا تھا کہ ٹیکرا گلی کے قریب ایک خطرناک موڑ پر پھسلن کی وجہ سے ان کی گاڑی بے قابو ہو کر سنسان ڈھلان پر جا گری۔ ایڈی اور مہربانوں گاڑی کے اندر پھنس گئے اور گاڑی کی فیول لائن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ زخمی ایڈی اور مہربانوں گاڑی کے نیچے دبے ہوئے مدد کے لیے چلا رہے تھے اور گاڑی کسی بھی لمحے دھماکے سے اڑنے والی تھی۔ یہی موقع تھا جب پسینے میں شرابور ایک نوجوان ایتھلیٹ نے سڑک پر سے نشیب میں جھانکا۔ وہ چند لمحے شدید تذبذب میں کھڑا رہا، کبھی پیچھے دیکھتا تھا اور کبھی مدد کے لیے چلاتے ہوئے مرد و زن کی طرف۔ اس کی سانس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ گاڑی کے بونٹ سے چھوٹتی ہوئی چنگاریوں پر پڑی۔ وہ صورتحال کی نزاکت جان گیا۔ چھلانگ لگا کر وہ نشیب میں آیا اور بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر زخمی ایڈی اور مہربانوں کو گاڑی تلے سے نکالا اور پتھروں کی اوٹ میں لے گیا۔ بھک بھک کی آوازوں سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور بارش کے سبب تھوڑی دیر میں ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ ایڈی کا ایک کندھا چکنا چور ہو چکا تھا، چہرے اور سر پر بھی گہرے زخم آئے تھے۔ دوسری طرف مہربانوں بھی جزوی طور پر زخمی ہوئی تھی۔ ایتھلیٹ جس کا نام تیمور تھا مدد کے لیے اپنے دیگر ساتھیوں کو بلانا چاہتا تھا، مگر ایڈی اور مہربانوں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ مہربانوں ایک ذہین عورت تھی۔ اس نازک صورتحال میں پھنس کر اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے تیمور سے درخواست کی کہ تباہ شدہ گاڑی کو دھکیل کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ تیمور اب بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ چمبہ کی مشہور و معروف بیگم صاحبہ کو شکل سے جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ساتھی مرد سے بیگم صاحبہ کا کوئی نازک رشتہ ہے اور وہ اس رشتے کو ہر صورت راز میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے
مہربانوں اور ایڈی کے ساتھ مل کر گاڑی کو دریا میں دھکا دیا، پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر موقع سے حادثے کی ہر نشانی مٹا ڈالی۔ مہربانوں نے آنسو بھری نظروں سے تیمور کی طرف دیکھا اور التجا کی کہ وہ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرے گا۔ تیمور نے وعدہ کر لیا۔ وہ دوڑ میں شریک تھا اور زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، ورنہ چمبا کی بیگم مہربانوں کا راز نہ رہ سکتا۔ مہربانوں بھی یہ بات سمجھتی تھی۔ اس نے تیمور سے کہا کہ وہ جائے، وہ دونوں کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ بعد میں مہربانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تیمور کون ہے اور اس نے کس طرح سالانہ ریس کے دوران اپنی جیت کو ہار میں بدل کر ان دونوں کی مدد کی تھی۔ در حقیقت اس وقت وہ پہلے نمبر پر جا رہا تھا جب اسے حادثے کی وجہ سے رکنا پڑا۔ وہ تیمور کی بے حد مشکور تھی۔ پھر جس طرح تیمور نے مہربانوں اور ایڈی کا راز اپنے سینے میں دفن کر لیا، اس نے تیمور کو مہربانوں کی نظروں میں اور بھی بلند مقام دے دیا۔ وہ کسی طرح تیمور کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس غرض سے وہ ایک دفعہ رازداری سے ڈلہوزی بھی گئی، لیکن تیمور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر یوں ہوا کہ اسے اپنے بیمار شوہر کو علاج کی غرض سے انگلینڈ لے جانا پڑا۔ انگلینڈ سے وہ لوگ 2-3 ہفتے پہلے ہی واپس لوٹے تھے۔ نواب رئیسانی کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ دوسری طرف مہربانوں بھی بیماری عشق سے کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی۔ ایڈی اپنے ناکارہ زخمی بازو کے ساتھ واپس انگلینڈ جا چکا تھا اور مہربانوں 6-7 ماہ پہلے کی شب و روز کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتی تھی۔ مہربانوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے انگلینڈ جانے کے بعد یہاں تیمور کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کی خاطر اپنا کیریئر داؤ پر لگا دینے والا بے لوث نوجوان اپنوں اور غیروں کے ستم کا شکار ہے۔ نہ اس کا حوصلہ سلامت رہا ہے اور نہ جسم۔ وہ چیتڑوں میں لپٹی ہوئی ایک حقیر مخلوق بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے جب اسے تیمور کے حالات بتائے تو وہ ششدر رہ گئی۔ شاید اس سے بھی یقین نہیں آیا کہ 6 ماہ پہلے کا خوبصورت ایتھلیٹ آج ایک معذور نشائی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے مہربانوں کی خوبصورت آنکھوں میں ایک بے قراری پیدا ہوتے دیکھی اور ایک عزم سا طلوع ہوتے محسوس کیا۔ مہربانوں کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں تیمور احسن نے کسی معمولی عورت پر احسان نہیں کیا تھا، اور احسان بھی ایسا جو اپنی مثال آپ تھا۔ اپنی کامیابی اور جان داؤ پر لگا کر اس نے مہربانوں کی جان اور عزت بچائی تھی۔ سارے دکھ اپنے سینے پر جھیل لیے تھے اور خاموش رہا تھا۔ اس نے اپنا قصہ غم لبوں تک نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ اس میں چمپا کی معزز ترین پردہ نشین کا نام آتا تھا۔ بیگم مہربانوں سے میری ملاقات کے صرف 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ پتہ چلا کہ چمبا کے نواب رئیسانی اپنی بیگم کے ہمراہ ڈلہوزی آئے تھے۔ گزرتے ہوئے راستے میں ان کی نگاہ تیمور پر پڑی۔ وہ رک کر اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک علاقے کا بہترین ایتھلیٹ سمجھا جاتا تھا، تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کے دروازے کھول دیے اور اس غلیظ گٹھڑی کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ لیا۔ اب تیمور نواب صاحب کی چمبا والی رہائش گاہ میں ہے اور سنا جا رہا ہے کہ نواب صاحب اس کی ٹانگ کا علاج کرائیں گے۔ میں جانتا تھا ان مہربانیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیوں ہے۔ تیمور کو موت سے زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے علاقے کی سب سے دولت مند اور بااثر خاتون حرکت میں آ چکی تھی۔ اگلے 1 ماہ میں چند واقعات تیزی سے رونما ہوئے۔ پہلے معلوم ہوا کہ تیمور کو پشاور بھیجا گیا ہے، جہاں اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیگر علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اسے ٹانگ کے علاج کے لیے دہلی لے جایا گیا اور ایک معروف انگریز پروفیسر جو آرتھوپیڈک سرجن بھی ہے، اس کی ٹانگ کا آپریشن کرنے والا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ آپریشن کینسل ہو گیا ہے اور تیمور واپس چمبا آ گیا۔ اس کے بعد ایک روز مجھے بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ تیمور کا لنگوٹیا یار انعام خان اسے ملنے کے لیے چمبا گیا ہوا ہے۔ میں نے بلال شاہ سے کہہ کر انعام خان کو تھانے بلا لیا اور اس سے تیمور کا حال احوال پوچھا۔ اس نے تیمور کی ایک تازہ تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 1-1.5 مہینے میں ہی وہ بہت حد تک صحت یاب ہو گیا تھا۔ ہڈیوں پر گوشت آ گیا تھا، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اصل مقام پر نظر آ رہی تھیں، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور وہ صاف ستھرے لباس میں آرام کرسی پر بیٹھا ایک سپورٹس میگزین دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا ایک برباد شدہ باغ پر پھر بہار آ گئی ہے۔
اور سوکھے تنوں میں سے سبز کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ انعام خان نے بتایا کہ وہ بانو ولاس میں بڑے مزے میں ہے، بیگم صاحبہ اس پر بے حد مہربان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تیمور ایک بار پھر کھیل کے میدان میں واپس آئے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ کتنا بھی پیسہ لگے وہ اس کی ٹانگ ٹھیک کروائیں گی۔ انعام خان کی کہی ہوئی بات درست نکلی۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ نواب رئیس ثانی اپنے چیک اپ کے لیے لندن گئے ہیں اور تیمور بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ کایا پلٹ حیران کن تھی۔ کہاں یہ کہ ڈلہوزی میں بھی تیمور کو مناسب علاج مہیا نہیں تھا اور کہاں وہ آپریشن کے لیے انگلینڈ کا رخ کر رہا تھا۔ سچ کہا گیا ہے کہ انسان کو اس کے کرموں کا صلہ ملتا ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ انگلینڈ سے نواب رئیس ثانی اور تیمور کی واپسی قریباً 2 ماہ بعد ہوئی۔ اس سلسلے میں مجھے انعام خان اور بلال شاہ سے مسلسل خبریں ملتی رہتی تھیں۔ اصل بات کا انہیں بھی پتہ نہیں تھا، وہ صرف یہی جانتے تھے کہ نواب رئیس ثانی اور ان کی بیگم اچانک تیمور پر مہربان ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ تیمور سردار شیکھر کے مقابلے میں دوبارہ دوڑ میں حصہ لے۔ انعام خان کی زبانی پتہ چلا کہ تیمور لندن سے بالکل صحت یاب ہو کر آیا ہے اور بغیر کسی سہارے کے آرام سے چلتا پھرتا ہے۔ انعام خان نے ایک بہت خاص خبر بھی پہنچائی۔ اس نے بتایا کہ پورے 8 ماہ بعد تیمور اور انجم میں ملاقات ہوئی ہے۔ انجم کے لیے تیمور نے پیغام بھیجا تھا اور بھاگم بھاگ اس سے ملنے وہ چمبہ پہنچ گئی تھی۔ اس ملاقات میں تیمور نے انجم کو اپنی قسم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ اس قسم کا بوجھ بہت جلد اپنے اور انجم کے سر سے اتار دے گا۔ یہ افغان بچے کا قول تھا اور انجم کو اس قول پر پورا یقین آ گیا تھا۔ بہار کی وہ سہانی صبح مجھے آج بھی یاد ہے جب ڈلہوزی کنگ کالج کی گراؤنڈ میں ہزاروں تماشائی 18 میل کی میراتھن ریس شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس ریس میں تیمور بھی حصہ لے رہا تھا۔ ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد 4-5 ماہ کے اندر اندر اس نے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ اس ریس میں دوڑ سکے۔ شیکھر بھی اس دوڑ میں حصہ لے رہا تھا، تاہم چند ماہ پہلے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا اور ویسے بھی آؤٹ آف پریکٹس رہنے سے کچھ موٹا ہو چکا تھا۔ امکان تھا کہ وہ اس ریس میں 5ویں-6 نمبر پر ہی آ سکے گا۔ دوسری طرف تیمور کے ریس جیتنے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ دلچسپی کی بات صرف یہ تھی کہ دیکھیں تیمور شیکھر کو ہرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس ریس میں سب سے فیورٹ سردار فیملی کا ہی ایک نیا لڑکا درشن کمار تھا۔ وہ کنگ کالج میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کالج کی گراؤنڈ سے ریس کا آغاز ہوا۔ ریس کی لمحہ بلمحہ صورتحال جاننے کے لیے سردار اشوک رائے نے مختلف مقامات پر ٹیلی فون سروس کا انتظام کر رکھا تھا۔ ٹیلی فون کے ذریعے جو اطلاع کالج گراؤنڈ میں پہنچتی تھی وہ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے تمام تماشائیوں تک پہنچا دی جاتی تھی۔ میں اور سب انسپکٹر ہاشم بھی یہ اطلاعات سننے والوں میں شامل تھے۔ ریس کے آغاز ہی میں سردار فیملی کا لڑکا درشن کمار آگے نکل گیا تھا اور امید یہی تھی کہ آخر تک آگے رہے گا۔ ریس کے 3 میل سے 2 پرانے حریفوں یعنی شیکھر اور تیمور میں سخت مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تاکہ فیصلہ کن مرحلے میں جیتنے کی پوری کوشش کر سکیں۔ سندر گاؤں تک تیمور آگے تھا لیکن ٹیکرا گلی تک پہنچتے پہنچتے شیکھر آگے نکل گیا اور تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ بڑھانے لگا۔ یہاں سے فنشنگ لائن 2.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس 2.5 میل کے راستے میں شیکھر اور تیمور میں جان لیوا مقابلہ ہوا۔ جب کھلاڑی ہانپتے کانپتے ہوئے کالج گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو تماشائی یہ دیکھ کر اپنی نشستوں سے اچھل پڑے کہ ماضی کے 2 حریف دوڑ میں ایک بار پھر سب سے آگے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ہرا دینے کے ایسے شدید جذبے سے دوڑ رہے تھے کہ پہلے سے لگایا ہوا ہر اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ درشن کمار جسے چیمپئن سمجھا جا رہا تھا 3 نمبر پر آ رہا تھا اور اس کا فاصلہ شیکھر سے قریباً 50 گز تھا۔ شیکھر سے آگے قریباً 4 فٹ کے فاصلے پر دوڑنے والا تیمور احسن تھا، وہ باہمت نوجوان جس نے 4 سال اپنی جیت کا انتظار کیا تھا اور 5ویں بار اس مقابلے کو جیت کر بھی ہار دیا تھا۔ ایک بار پھر اور شاید آخری بار یہ ریس جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور کے حمایتی اچھل اچھل کر اسے داد دے رہے تھے۔ گراؤنڈ میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس وقت گراؤنڈ میں موجود بیشتر لوگوں کی ہمدردیاں تیمور کے ساتھ ہیں، وہ اسے جیتتے دیکھنا چاہتے تھے۔ قریباً 200 گز کی دوڑ میں زبردست مقابلہ ہوا۔ ایک مرتبہ شیکھر اور تیمور بالکل برابر ہو گئے لیکن آخری لمحوں میں
تیمور پھر آگے نکل گیا۔ اس نے یہ مقابلہ جیتا اور بے دم ہو کر گراؤنڈ میں گر پڑا۔ ان گنت لوگوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ڈلہوزی کی تاریخ میں جیت کا وہ منظر یادگار تھا۔ فرتے جذبات میں اچھل کود کرنے والوں میں جہاں تیمور کے دوست اور اس کے سینکڑوں پرستار شامل تھے، وہاں اس کا باپ ماسٹر حیات بھی تھا۔ جو خواب کئی برس پہلے اس نے دیکھا تھا وہ آج اس کے بیٹے نے پورا کیا تھا، اور یوں پورا کیا تھا کہ آدھا ڈلہوزی مسرت سے جھوم اٹھا تھا۔ لیکن اس جیت کی قیمت بیٹے کو کیا ادا کرنی پڑی یہ بھی سن لیجئے۔ تیمور کی ٹانگ میں ایک بار پھر فریکچر ہو گئے۔ دوڑ جیتنے کے بعد وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اس کی ٹانگ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ٹانگ کے ایکس رے وغیرہ ہوئے، بعد میں یہ ایکس رے دہلی پہنچائے گئے۔ انگریز سرجن سخت حیران ہوا کہ ایسی ٹانگ کے ساتھ نہ صرف یہ نوجوان بھاگا ہے بلکہ 18 میل کی دوڑ میں جیتا ہے۔ سرجن کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور بولا کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تیمور اس کے بعد کبھی دوڑ میں حصہ نہیں لے سکا۔ وہ اس کی زندگی کی آخری دوڑ تھی۔ تاہم اس دوڑ میں اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے لیے انسان ساری زندگی دوڑتا ہے۔ اسے جیت کی دائمی خوشی حاصل ہوئی تھی، گراں قدر انعامات ملے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنی محبت جیت لی تھی۔ اس نے اپنے اور انجم کے سر سے اس قسم کا بوجھ اتار دیا تھا جو یوں تو ایک لفظ تھی لیکن وزن میں ہمالیہ کا پہاڑ تھی۔ شاید کچھ پڑھنے والوں کو ایک نوجوان کا قسم کھانا اور اسے پورا کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دینا عجیب محسوس ہو، لیکن زندگی میں ایسے انوکھے لوگ ملتے ہیں۔ انہی دیوانوں کی دیوانگی سے اس دنیا کا حسن قائم ہے۔ یہاں سردار اشوک رائے اور اس کے بیٹے سردار شیکھر کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کیا بلکہ سردار اشوک رائے نے تیمور کو خصوصی انعام بھی دیا۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی، سردار شیکھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ انجم اور تیمور ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے، اور انجم اگر چند روز کے لیے اس کے نزدیک آئی تھی تو وہ صرف تیمور کو دکھانے اور جلانے کے لیے۔ اس نے تیمور اور انجم کو ملانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ انجم کے انگلینڈ پلٹ بھائی اس کے گہرے دوست تھے۔ اس نے انہیں سمجھایا بجھایا اور اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی راہ میں دیوار نہ بنے۔ کچھ کوشش نواب رئیس ثانی کی طرف سے بھی ہوئی، اور یوں انجم اور تیمور کے درمیان حائل رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہو گئیں۔ اس کہانی کا ایک کردار جو شروع سے آخر تک پردے میں رہا گوبند ہے۔ گوبند کی گمشدگی ایک بالکل ہی علیحدہ معاملہ ثابت ہوئی۔ تیمور، انجم اور سردار شیکھر وغیرہ کے قصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس واقعے میں وہ تلوار بردار ڈوگرا فوجی ملوث تھا جسے علاقے کے لوگ شاہی کہتے تھے، اور یہ کہانی آپ کو اس کہانی سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ انجم سے شادی کے بعد بھی تیمور کی ٹانگ کا علاج معالجہ ہوتا رہا۔ کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک سے چلنے لگا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اس آخری ریس کے بعد وہ کبھی دوڑ نہیں سکا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔